الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، آج 70واں روزہ گزر چکا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے۔ ابھی شاید 12 یا 13 جو ہے روزے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس گزرتے ہوئے رمضان سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کرے، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے، اس سے مغفرت کروانے اور اس مہینے کو دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ بنانے کی کوشش میں لگے رہے، وہ دراصل عقل مند آدمی ہے۔ ورنہ رمضان تو گزر جائے گا، مگر رمضان کے آخری وقت میں اگر آدمی تڑپتا رہ جائے کہ میں نے روزے چھوڑ دیے، میں نے تراویحاں چھوڑ دی، میں نے جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا جو ہے موقع مجھے فراہم تھا، حالانکہ آج کل تو مردوں کے لیے تو بہت اچھے مواقع ہیں۔ لاک ڈاؤن ہے، گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھتے ہوئے پورے فرائض کی پابندی اور تراویح کی پابندی، تہجد کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے اندر، اپنے اوقات کو ذکر و استغفار کے اندر، ایسا موقع زندگی میں شاید پھر کبھی نہیں ملے گا۔ تو اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ جو ہے ہم 19واں پارہ سنیں گے، اور اس 19ویں پارے میں 3 صورتیں ہم کو ملتی ہیں۔ ایک ہے سورہ فرقان، دوسرا ہے سورہ شورى، اور تیسرا ہے سورہ نمل۔ تو ان 3 صورتوں کے خلاصے کو انشاءاللہ بھی ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے سورہ فرقان۔ سورہ فرقان دراصل جو ہے یہ ایک کسوٹی ہے حق اور باطل کی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے مسلمانوں کے صفات کو گنا ہے، اور ان سے فرمایا گیا مکے کے افراد کو، کفار مشرکین کو، دیکھو ایک طرف تمہارا معاشرہ ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا معاشرہ ہے۔ تم خود دیکھ لو تمہارا معاشرہ کس طرح کا ہے، برائیوں کے اندر جو ہے، گھناؤنی جرائم کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے تمہارا معاشرہ، اور یہ معاشرہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے اس کے اندر کتنے بہترین قسم کے صفات سے وہ متصف ہیں۔ یہ صفات اچھے ہیں یا پھر تمہارے نوجوانوں کے اور تمہارے درمیان میں رہنے والے افراد کے صفات اچھے ہیں؟ تم خود جو ہے جانچ کر دیکھ لو۔ اگر یہ صفات اچھے تمہیں محسوس ہو رہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس طرح کے صفات سے اپنی زندگی کو متصف کر لیں، تو جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر تم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں۔ ویسے بندے تو سب اللہ ہی کے بندے ہیں، مگر اس کے خاص بندے، پسندیدہ بندے، جن کو وہ پسند کرتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ جو ہے وہ زمین کے اوپر نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں، گھمنڈ کی چال نہیں، یا جو ہے اچھل کر جباروں کی چال نہیں، غنڈوں کی چال نہیں، آوارہ لوگوں کی چال نہیں، بلکہ نرم چال یعنی شریفانہ چال ان کی ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر ہمیشہ ان کی چال کو دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں، ان سے کسی قسم کے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی اس کی چال کو خود دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ بڑے شریف قسم کے افراد ہیں، ان سے شرافت کی توقع کی جا سکتی ہے، یہ بڑے بہترین قسم کے افراد ہیں، ان سے شر کا کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، یہ بڑے ہی اچھے قسم کے افراد ہیں۔ اس طرح سے ان کے چال کو دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دن میں ان کا معاملہ اتنا شریفانہ قسم کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، شریفانہ زندگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر جمی ہوئی زندگی، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنے والی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ اور جب کبھی بھی اللہ کے دین کی باتیں دوسروں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اس کو قبولیں گے نہیں، بلکہ جاہلوں کے ساتھ بھی سابقہ پیش آئے گا۔ شریفانہ چال یعنی ہمیشہ اس طرح کی وہ کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں، خود بھی شریف بنیں گے اور زمانے کو بھی شریف بنانے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے رہیں گے۔ اور جب وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے،
تو لوگ جو ہے جہالت پر اتر آئیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا، یہ ایمان لانے والے لوگوں کا معاملہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیں گے، بلکہ شریفانہ طریقے سے ان کو جواب دیں گے اور کہہ دیں گے کہ آپ کو جو ہے سلام، وہ سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں گے۔ وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ آئیں، جہالت سے پیش آئیں، تو جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیں گے اللہ کے خاص بندے، بلکہ وہ شریفانہ طریقے سے وہاں سے گزر جائیں گے۔ کہیں گے کہ بھئی لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے مبارک، تمہارا دین تمہارے لیے مبارک۔ بولے اگر تم ہماری بات کو نہیں سنتے تو ٹھیک ہے، میدان بڑا وسیع میدان ہے، ہم جائیں گے کسی اور مقام پر جو ہے اللہ کے اس دین کے کام کو کر لیں گے، نیکیوں کو عام کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں گے۔ جو کوئی بھی ہماری بات کو سنے گا، جو کوئی بھی شرافت کی زندگی کے اندر آ جائے گا، اس کی کا بھلا ہے، جو نہیں سنے گا اسی کی اپنی جو ہے قیامت آنے والی ہے۔ اس انداز سے وہ جو ہے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیں گے۔ اور پھر دن میں تو ان کا معاملہ یہ ہے، اتنی شرافانہ معاملہ ہے، اور راتوں میں ان کی راتیں آرام کے ساتھ نہیں گزرتی، ٹائم پاس کرتے ہوئے نہیں گزرتی، گپ شپ کے اندر نہیں گزرتے ان کی راتیں، بلکہ ان کی راتیں کیسے ہوتے ہیں کہ جو سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات میں، قیام میں، سجدوں میں، نمازوں میں، گڑ گڑانے میں۔ ہم بڑے بڑے افراد، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو ہے بڑے بڑے قسم کے افراد تھے، ان کی راتیں اسی طرح سے گزرتی تھی۔ وہ بے چین راتوں میں گزرتے تھے، راتوں کو گزارتے تھے کہ نہیں معلوم کہ کون سا دن ہمارے لیے آخری دن ہوگا۔ جہنم کا خوف ان کو اتنا ہوتا کہ آرام کے ساتھ وہ راتوں میں بستروں کے اوپر نہیں سوتے ہوتے وہ۔ تو مسلمانوں کا، اللہ کے خاص بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راتوں میں آرام کے ساتھ نہیں سوتے ہو، وہ بے چین رہیں گے کہ کل کے دن ہم کو خدا کو جواب دینا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی یعنی جو ہے کتنی مختصر ہماری زندگی ہے، نہیں معلوم۔ وہ خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، راتوں میں صرف نمازیں ہی پڑھ کے اپنے آپ کو گھمنڈ میں، ارے میں تو جو ہے تہجد گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، شریفانہ چال ہے، اللہ کے دین کا اتنا کام کر رہا ہوں، میں آسانی کے ساتھ جنت پہ چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ ان کی ایک اور صفت دکھائی گئی۔ کیا دکھائی گئی؟ والذین وخاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور کیا کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں آتا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے کہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے نیکیوں کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے میں نہیں جو ہے جانتا۔ اس لیے وہ ہمیشہ راتوں میں گڑ گڑاتے ہیں، پروردگار سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہی برا قسم کا عذاب ہے۔ جن کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ وہ 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال کا معاملہ نہیں، بلکہ ہمیشہ اور ہمیشہ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ ہمیشہ اور ہمیشہ جلتے اور جھلستے اس کے اندر رہے گا۔ اس لیے پروردگار جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، یہ تڑپ ان کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفت دکھاتا ہے کہ وہ نہ فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ بخل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زیادہ بھی پیسہ جو ہے راستے میں یعنی اپنے خواہشات کے اندر جو زیادہ پیسہ بھی برباد کرنے کی کوشش کے اندر نہیں لگے رہتے ہیں، اور نہ بخیل بلکہ زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں ضرورت پڑی خرچ کرنے کی وہاں لازماً خرچ کریں گے، جہاں جو ہے شرعی حکم نہیں ہے خرچ کرنے کا، جہاں روکنے کا وہاں پر برابر روک لیں گے۔ اس انداز سے ان کی زندگی اعتدال کی ان کی زندگی رہے گی۔ اور پھر اس معاشرے کے اندر 3 برائیاں، بڑے بھیانک برائیاں اس معاشرے کے اندر تھیں۔ ایک شرک، اس سے ہٹ کر تو ان کی زندگی چل ہی نہیں سکتی تھی، اور دوسرا خطرناک لوگوں کو غیر ضروری طور پر قتل کرنا، اور تیسرا جو ہے زنا کاری۔ یہ 3 برائیوں کے اندر تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کی صفائی بیان کرتے ہوئے، اس معاشرے کے خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ یہ شرک کریں گے، نہ جو ہے کسی کو قتل کریں گے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوں گے، بلکہ زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔
پھر اس کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی بھی برائیوں کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں مکرر عذاب دے گا. یعنی جتنے مرتبہ وہ گناہ کیا اتنی مرتبہ اس کو عذاب دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے صدقے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو کر، اللہ کے سامنے جھک کر، گڑ گڑا کر، معافی مانگ کے پھر جو ہے زندگی کو صحیح راستے پر ڈال دیں گا. تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کریں گا بلکہ ان کے درجات کو بلند کریں گا، نہ صرف ان کے درجات کو بلند کریں گا بلکہ ان کے برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گا. اتنا رحمان و رحیم پروردگار ہے. جو اللہ کی طرف پلٹ آئیں گا، جو گڑ گڑائیں گا، جو معافی مانگیں گا، جو کہیں گا کہ مالک تیرے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اگر تو نہیں معاف کرا تو میں برباد ہو جانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا، میرے مولا مجھے تو معاف فرما دے، مجھے تو بخش دے، میں آئندہ سے اس طرح کا کام نہیں کروں گا. توبہ کے معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے گاڑی کے اوپر جو ہے کہیں جانے کے لیے گھر سے نکلا اور وہ جا رہا ہے اپنے سمت میں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں صحیح مقام کی طرف جا رہا ہوں، مگر راستے میں اگر کوئی اس کو بتا دیے کہ بھائی دیکھو جس مقام کو تم جا رہے ہو یہ راستہ اس مقام کی طرف جانے کا نہیں ہے بلکہ وہ راستہ ادھر سے جاتا ہے جہاں سے تم جو ہے گزرتے ہوئے آئے ہو، اس سائڈ سے جو ہے تمہارا راستہ دراصل وہ ہے، تم کو ادھر جانا چاہیے. اگر یہ بولنے کے باوجود بھی آدمی اگر اسی راستے کے اوپر چلتا رہے تو عقل مند ہے وہ آدمی. جب وہ کیا کرے گا، اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے ادھر جانا نہیں ہے بلکہ میرا راستہ ادھر ہے، وہ فوراً ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اپنی گاڑی کو موڑ لیں گا، ٹرن کر لیں گا اور اس راستے کے اوپر جائیں گا جہاں اصل اس کا راستہ ہے. توبہ یہ ہے دراصل جب اس کو محسوس ہوا کہ میں نے گناہ کیا تو فوراً پلٹ جائیں گا، وہاں سے فوراً بدل لیں گا راستے کو، فوراً جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گا اور اس راستے کے اوپر پھر کبھی نہیں جائے گا. یہ ہے توبہ. توبہ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر رہے ہیں، کلوں پہ مار رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد جیسی کی زندگی ویسی پھر اسی طرح کے راستے پر چل رہے ہیں. نہیں، بلکہ جب پلٹ گئے تو پھر اس طرح سے پلٹے کہ کبھی خیال بھی نہ آئے اس جانب جانے کے لیے. یہ ہے توبہ. ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو بھلائیوں کے اندر تبدیل کر دے گا. پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دیکھیے اچھے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، متقی پرہیزگار لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ مالک ہمارے بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے. مجھے صرف امام ہی نہیں متقیوں کا امام بنا دے. کیا دعائیں ہیں. اس زمانے میں اسی طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے بڑے بزرگ افراد ہمارے، تو پھر بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوتے تھے. آج اس طرح کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے اصلاح کے. اس لیے جو ہے کوئی ہمارے درمیان میں بزرگ، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی اس طرح کے جو ہے علامہ قسم کے لوگ جو ہے اس زمانے میں پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس طرح کی دعائیں نہیں کر رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح سے جو ہے زندگی گزارے گا، ایسے صفات جن کے اندر بھی ہوں گے، ان کو آداب و تسلیمات کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ ان کو دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اور ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے. کتنا بہترین مقام ہے وہ جن کو میسر آئے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری سورہ شورى شروع ہوتی ہے. اس سورہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تو آپ غم کے اندر ان کے پیچھے جو ہے اس طرح سے آپ لگے ہیں، اس طرح سے غم کھا رہے ہیں، اس طرح سے فکر مند ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈالیں گے. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو جان کو جوخم میں ڈالو گے تم. نہیں بولے آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اگر وہ عمل کر لیں گے تو ان کا اپنا بھلا ہے، نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں گے. آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. آپ اپنی جان کو جوخم میں مت ڈالیے. آپ اتنے زیادہ غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا ہوگا لوگوں کو سدھارنے کا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کا، لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کا، لوگوں کو عذاب جہنم سے بچانے کی کتنی فکر مندی تھی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آج ہم ان کی امتی ہیں. آج کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا کام ہے وہ ہمارے کھاندوں کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کو سدھارنے کے لیے؟ دنیا تو دنیا. آج ہم اپنے گھر کو نہیں سدھار سکے. آج ہم ہمارے گھر کو مکمل طریقے سے مسلمان گھر نہیں بنا سکے. آج ہم دنیا تو سدھارنا بہت دور کی بات ہے. اس لیے آج ہماری حالت پھٹی کی پھٹی اس طرح سے رہ گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو
تم بار بار نشانی 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 کہہ رہے ہو. پچھلی قوموں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے نشانیاں نازل کیا تھا، مگر جب وہ نشانیوں کو نہیں مانے تو پھر ہم ان کو صف ہستی سے ختم کر دیا. خبردار تم بھی اس طرح سے نشانیوں کو مانگ کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھو. اس طرح سے بار بار جو ہے اگر ہم نشانی کو نازل کرتے، کسی نشانی کو تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو یا قرآن کی وحی کو دیکھو، کس طرح سے وحی کے نزول سے جو ہے یہ معاملات آ رہے ہیں، یہ آیتیں آ رہے ہیں. اس کے اندر کہیں تو آپ کو شک ہے؟ اگر ہے تو اس طرح کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے کے آؤ. آپ کے اتنے بڑے معبودہ ہیں، مختلف صورتوں کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی. اس سے پہلے کی صورتوں کے اندر بھی اگر تمہارے معبودوں کے اندر کوئی طاقت ہے تو ایک مکھی کو بنا کے لے کے آؤ، بولو تمہارے معبودوں کو. ارے مکھی تو بنانا دور، مکھی اگر بیٹھ رہی ہے ان کے اوپر تو اڑا بھی نہیں سکتے اس مکھی کو، اتنے کمزور ہیں تمہارے معبود. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ ان کے زندگیاں دیکھو، زمین کے اوپر، کائنات کے اوپر غور کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے بنا، تمہاری اپنی ساخت کے اوپر غور کرو. تمہاری اپنی ساخت خود جو ہے تم کو گواہی دے گی کہ واقعی بھی اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے والا. یہ سب جو ہے تمہاری اپنی ساخت پہ غور کریں تو بھی محسوس ہوگا تم کو. اگر یہ نشانی ہم پر لاتے دکھاتے تم کو تو تمہاری اس طرح سے گردنوں کو جھکا کر ہم رکھ دیتے کہ تم جو ہے پریشان ہو کر نہ ہلتے نہ جھلتے. مگر ہمیں زبردستی کا ایمان منظور نہیں ہے. بنا دیکھے کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے ایمان کو اگر قبول کرنا ہے تو کرو. پھر جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بتایا تھا کیا مسلمان بنو، صحیح راستے پر چلو، وہ راستہ برا ہے نہیں، بلکہ انہوں نے خود کائنات کے اوپر غور کر کے جو ہے اسلام کو قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انہی کی امت ہو تم، انہی کی نسل سے ہو تم، پھر تم کیوں شرک کے اندر جو ہے چلے جا رہے ہو؟ کیوں نشانیوں پہ نشانیاں تم مانگ رہے ہو؟ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ پھر سے کیا. قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، نمرود کا، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے بار بار کیے ہیں، مگر ایک الگ الگ انداز کے اندر کیے ہیں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ طریقے سے کیے ہیں. یہاں بھی فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ راتوں رات اپنے جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تم نکل جاؤ، مگر یاد رکھو تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو رات میں لے کر نکلے اور جا رہے ہیں اور پیچھے سے اس کا جو ہے فرعون کا لشکر جو ہے آ رہا ہے. کئی کے لیے آ رہا ہے؟ صف ہستی سے لوگوں کو ختم کرنے کے ارادے کے ساتھ آ رہا ہے. اور جب یہ آگے چلے تو آگے دیکھے کہ دریائے نیل پہ جا کے ٹھہر گئے. سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر چلا رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، آگے بڑھیں گے تو دریا کے اندر ڈوب مریں گے، اور پیچھے ہٹیں گے تو فرعون کا لشکر ہم کو پیس کے رکھ دے گا. اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ مارو اپنی لاٹھی، اپنا عصا پانی کے اوپر مارے، راستہ بن گیا. چلو اس راستے کے ذریعے سے. راستہ دونوں طرف، دونوں پانی کے جو ہے ایسے پانی ٹھہر گئے جیسا کہ کوئی چٹانیں ٹھہر گئے، بیچ میں راستہ بن گیا. راستے کے جیسے لوگ نکل گئے. فرعون دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے پر چل پڑا. یہ لوگ باہر نکل گئے اور جب یہ بیچ میں پہنچ گیا فرعون اس کا لشکر، تو اللہ نے حکم دیا پانی کو، پانی مل گیا، وہ غرقاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو نشانیاں دینے کے بعد بھی جب جو ہے وہ نہیں قبول کریں گے، ان کو سمجھانے کے باوجود، منانے کے باوجود نہیں مانیں گے، تو ہم اس طرح سے ان کو صف ہستی سے ختم کر دیں گے. پھر سورہ شورا کے آخری حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو پکار کر کہا، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، آگ سے بچنے کا بندوبست کر لو، آگ سے بچنے کا بندوبست کر لو. اگر دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دلاؤں گا، مگر آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے اعمال کے بل بوتے پر تم آخرت میں بچ سکو گے. وہاں یہ نہیں کہنا کہ میں پیغمبر کا چچا ہوں، میں پیغمبر کی پھوپھی ہوں، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. وہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا. پھر اس کے بعد سورہ نمل کا جو ہے آغاز ہوتا ہے. سورہ نمل کے معنی چونٹی کے ہیں. اس کے اندر چونٹی کا بھی ایک ذکر آیا ہے، اس لیے جو ہے اس کو سورہ نمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو
مسلمان نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور آخرت پر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، وہ جو ہے عذاب جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے بشارت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دیے تھے اس کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دیا تھا، لاٹھی جو ہے اژدھا بن جاتی تھی، ید بیضا یعنی ہاتھ کو بغل میں رکھے تو چمکتا ہوا چاند کی طرح نکلتا تھا، اور جو ہے جادوگروں کو مات دے دیے، جادوگروں کی ہار ہو گئی، جادوگروں کے سامنے ان کا عصا جو ہے ان کے جادو کے پورے سانپوں کو نگل گیا تھا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے طوفان آیا، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام جب دعا کیے تو طوفان تھم گیا۔ ٹڈیوں کا جو ہے ایسی طرح سے ٹڈیوں کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، کسی موقع پر جوؤں کو چھوڑ دیا پورے جسم میں، جانوروں میں، انسانوں میں، جدھر دیکھو جوئیں، جدھر دیکھو مینڈکوں کو اس طرح سے چھوڑ دیا کہ بستر میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک، پانی کے لیے گلاس میں پانی لے رہے تو اس کے اندر مینڈک رہ رہے ہیں، کھانے کے لیے برتن کھول رہے تو اس کے اندر مینڈک، جدھر دیکھو جوئیں، مینڈک، خون گلاس میں پانی لے کر پینے کے لیے قریب جا رہے، خون اس کے اندر پورا۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو آزمایا۔ جب بھی آزمائش آتی وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹتے اور کہتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اگر اس عذاب سے ہم کو بچا لے تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ مگر جب ان کے سامنے جو ہے وہ حق کھل جاتا، جب اللہ جو ہے ان کو معاف کر دیتا اور عذاب سے ان کو بچا لیتا تو پھر اسی ہر درمی کے اندر وہ رہ جاتے تھے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم بار بار نشانیاں مانگتے ہو، نشانیاں آئیں بھی تو جو ہے آنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں قبول کرو گے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے دکھاتا ہے، تو سبا کی ملکہ اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے، بڑے زبردست قسم کے پیغمبر، زبردست قسم کے بادشاہ تھے، زبردست بادشاہ تھے۔ نہ صرف انسانوں کے اوپر ان کی بادشاہت تھی بلکہ جنوں کے اوپر، چرند کے اوپر، پرند کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو ہے آپ کی بادشاہت تھی، اور آپ ہر ایک جانور کی بولی کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور سب کے اوپر آپ کی دھاک چلتی تھی، آپ کا حکم چلتا تھا، سب آپ کو مسخر کر دیے گئے تھے۔ بڑے بڑے جنات، شیاطین، سب کے سب آپ کے سامنے مسخر تھے، اور آپ کا حکم ان سب کے اوپر چلتا تھا، کپ کپاتے تھے سب۔ تو ایک موقع پر ہوا یہ کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں سے جا رہا ہے، چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ اے چونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بیلوں کے اندر گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر ادھر آ رہا ہے، نہیں معلوم کہ اس کے لشکر سے تم کچلے جاؤ گے، اس لیے جو ہے جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنی اس کی آواز، اور بجائے گھمنڈ میں آنے کے، تکبر میں آنے کے، فوراً پکار اٹھے کہ مالک مجھے تو جو ہے تھامے رکھ، پروردگار تو مجھے جو ہے یعنی صحیح انداز میں میری ہدایت فرما کہ میرے اندر کوئی گھمنڈ کی کیفیت نہ آنے پائے، کوئی تکبر کی کیفیت نہ آنے پائے، پروردگار مجھے تو سنبھال کر رکھ۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی۔ پھر اس کے بعد ایک موقع پر فرمایا، اس کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا سبق بھی ہے اس واقعے کے اندر، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ واقعہ بیان کرتا ہے اس طرح سے کہ ایک مرتبہ جو ہے سلیمان علیہ السلام چرند اور پرند کی جو ہے اٹینڈنس لے رہے تھے، اس میں ایک موقع پر دیکھا کہ ہدہد ایک پرندہ تھا، وہ غائب تھا، اٹینڈنس دینے کے ٹائم پہ وہ غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بولے یہ میری بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا؟ جیسے ہی وہ آئے فوراً میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ کوئی جو ہے صحیح یعنی وجہ بتائی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد جو ہے وہاں تشریف لایا، اور جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم میری بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے کہا کہ مالک میں جو ہے ابھی ملک سبا کی طرف میں گیا تھا، اور ملک سبا میں دیکھا میں نے کہ وہاں کی جو ہے ایک جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے، ملکہ سبا، وہ عورت ہے، اس کا جو ہے بڑا ٹھاٹ بھاٹ ہے، اس کا بڑی شان ہے، اس کی بڑے زبردست قسم کا دربار ہے اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے، شاندار تخت کے دنیا میں وہ اس طرح کا تخت کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، بڑی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی ہے اس کی، مگر جو ہے اتنا سب کچھ ہے، بڑی زبردست ملکہ ہے، مگر جو ہے وہ اور اس کے سارے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے آ کر جو ہے کہا، رپورٹ دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بولے ایک کام کرتا ہوں میں ابھی۔ انہوں نے ایک خط لکھا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور پھر یہ اللہ کی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے نام سے اس طرح سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو ہے اس خط کو شروع کی، اللہ رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ۔ اس طرح سے لکھ کر ایک خط بھیجے، اور مختصر اس کے اندر کیا لکھے؟
کہ تم فرمانبردار بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ اور ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ، بس اتنا ہی، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس اتنا سا لکھے اور ہدہد کو یہ بتائے کہ لے جاؤ، لے جا کے ملکہ کے سامنے ڈال دو اور دیکھو کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، پھر مجھے آ کر بتانا۔ یہ خط لے گیا، لے جا کر جو ہے ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ سبا کھول کے دیکھی، دیکھنے بعد بڑی پریشان ہو گئی، بولے یہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یہ اللہ کیا ہے اصل میں؟ وہ پریشان ہو گئی، اس نے کبھی سنا نہیں تھا، پریشان ہو گئی اور بولی کہ جو ہے فرمانبردار بن کر جو ہے مسلمان بن کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے وزیروں کو جمع کری اور اسے مشورہ کری، تو وزیر بولے کہ بھائی ہم تو بڑے بڑے وزراء ہیں، ہم بڑے بڑے پہلوان ہیں، چلو آپ جو حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے نکلو تو ہم جنگ کے لیے نکلیں گے۔ اس انداز سے انہوں نے کہا۔ تو پھر یہ بڑے ہدیے وغیرہ دے کر کے ایک لشکر کو جو ہے کچھ لوگوں کے وفد کو بھیجا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو جو ہے وہ وفد آیا، یہاں آنے کے بعد جو سلیمان علیہ السلام پھر سے جو ہے وہ جو ہدیے تحائف وغیرہ لائے تھے ان سب کو واپس کر دیے اور کہے کہ ہم کو کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم رشوت لینے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے پیغمبر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے سامنے تم جو ہے اسلام قبول کر لو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم جنگ کے لیے آئیں گے تمہارے پاس۔ اس طرح سے کہلا بھیجے۔ تو ملکہ خود نکلی، ذرا میں جاؤں گی، جا کے میں خود جو ہے ان سے بات کر کے آؤں گی۔ اس طرح سے وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ 12,000 کی جو ہے لشکر فوج کو لے کر، اور 12,000 کی جو ہے لشکر کو لے کر وہ نکلی وہاں سے۔ اور جب جو ہے ان کو معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ آ رہی ہے اس طرح سے اپنے لشکر کو لے کر، تو ہدہد تو بتایا تھا اس کے پاس ایک زبردست قسم کا تخت ہے، تو انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو پلک جھپکتے ہیں میں جو ہے اس تخت کو لا کر میرے سامنے رکھ دے۔ تو ایک جن اٹھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں جو ہے پلک جھپکنے کے اندر جو ہے میں اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ تو فوری جو ہے وہ پلک جھپکنے کے اندر ہی اس تخت کو لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ جب ملکہ پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تخت جو ہے دیکھے کس طرح سے ہے؟ اس نے کہا ارے یہ تو میرا ہی تخت ہے، میں تو سمجھ گئی تھی کہ آپ واقعی بھی پیغمبر ہیں، اور یہ جو تخت میرے پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا تو واقعی بھی آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکے والوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کر کے بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی ملکہ تھی، وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اس لیے سورج کو سجدہ کرتی تھی، اتنی بڑی ملکہ، اتنا بڑا اس کا جو ہے روب تھا، دبدبا تھا، اس کا اتنی بڑی فوج تھی اس کے پاس، مگر وہ ہر دھرمی پر نہیں تھی۔ جب حق اس کے سامنے کھل گیا تو فوراً جو ہے اللہ پر ایمان لے آئی۔ اور تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اتنے نشانیاں تمہارے پاس آنے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ تم کو سمجھ میں آنے کے بعد بھی تم جو ہے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم کیسے جو ہے، کس طرح کے تم انسان ہو؟ تم اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لاؤ اور اپنی زندگی کو صحیح کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بہترین اجر سے جو ہے سرفراز کرے گا، ورنہ پچھلی قوموں کا جو حالت ہوئی اس طرح کی حالت تمہاری بھی ہو جائیں گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ 20ویں پارے کو سنیں گے، جس کے اندر سورہ قصص وغیرہ ہے، اس میں بھی بڑے بہترین قسم کے جو ہے احکامات دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر جو ہے قائم رہنے اور ہدایت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔